اچھا بھائی، سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا، قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید، سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کا انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی، جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں، چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے. اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں، نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں، اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہوں. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا، دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو، جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا، وہ ادھر اٹھا کے پٹخا، تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا. تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے، اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا، مجبوری میں جائز ہے، نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم، قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا، بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی جائز ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کراہت ہے اس میں 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا، جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، قربانی شاعر اسلام میں ہے، یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا، دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا، عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے، وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے، اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے، کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی، نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، بالکل گاؤں تھا، شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں، تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی، ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے، غریب ہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی. دوسری جگہ، جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں. کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکاء کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں. تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی. پہلے بھی اگر آپ نے کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی. سعید احمد صاحب. آج بھی قربانی اور حج سے متعلق مسائل ہی ہوں گے زیادہ. عید کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی یا 3 دن کی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1 دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کرک سے. لیکن عید الاضحیٰ تو 3 دن کی ہوتی ہے، اس معنی میں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 ہی دن کی ہوتی ہے. البتہ عید الفطر میں 1 دن روزہ حرام ہے اور عید الاضحیٰ میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے. یعنی ایام تشریق جو ہے نا، 3 دن قربانی کے اور ایک چوتھا دن وہ بھی ایام تشریق میں آتا ہے، لہذا 4 دن تک روزہ حرام ہوتا ہے. تو پورے سال میں 5 دن ٹوٹل ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. کون سے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ. پہلے دن ثواب سب سے زیادہ، دوسرے دن تھوڑا کم، تیسرے دن تھوڑا اور کم، تو اس لیے پہلے دن کریں زیادہ بہتر ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. اور صحابہ کے بہت واضح فتاوی ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے. اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلپ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ آپ چاہیں تو آڈیو بیان ہے میرا، ریسرچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے
جس سے پتہ چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے۔ یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیہ الزماں؟ بہرحال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں، جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں، دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو یہ تواضع اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا، جو قربانی کا گوشت ہے، جو اللہ کے ہم مہمان ہیں، تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں، پانی وانی پی سکتے ہیں، تو ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا، تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں، بہتر ہے۔ لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے، عصر میں ہو رہی ہے، تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے، اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے، کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے، صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی۔ ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو۔ تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی۔ تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے، تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے، تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی۔ تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے۔ جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا، سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے، ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی، ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی پھر۔